ریسنٹلی میں نے پاکستان کا وزٹ کیا. اٹ واز اباؤٹ 6-7 months بیک. اور جو کچھ میرے ساتھ اس میں ایکسپیرینس میں نے کیا اور جو کچھ میں نے آبزرو کیا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ سیٹ بک کرائی فرام ٹورانٹو ٹو اسلام آباد. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ ریزنیبل ایکسپیرینس تھا. اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب آپ پلین میں انٹر ہوتے ہیں. آپ جب پلین میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ آپ کسی آثار قدیمہ کی اڑن تشتری میں آ گئے ہیں. سیٹس کی حالت انتہائی خراب، انتہائی خستہ تھی. اور اس میں جب آپ کو 13-14 آورس کا ٹریول کرنا ہو اور ایسی سیٹ آپ کو انٹر ہوتے ہی نظر آ جائیں تو آپ کو وہیں پہ تھکن ہو جاتی ہے. جب میں پلین میں انٹر ہوئی اور وہاں پہ آبویسلی ایئر ہوسٹ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس آئل میں جانا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بھی میرا بورڈنگ پاس دیکھا، پوچھا اور پھر اشارہ کر دیا کہ یہ آپ کی سیٹ ہے. تو میں نے اس فلائٹ کے لیے پیڈ سیٹ لی ہوئی تھی کیونکہ مجھے آئل کے ساتھ ایک سیٹ چاہیے تھی اور میں نے اس کے ایکسٹرا پیسے پے کر کے وہ میں نے بک کرا لی. تو جب انہوں نے اشارہ کیا اور میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا، ایئر ہوسٹ کی طرف، اور انہوں نے مجھے کہا جی یہی ہے آپ کی سیٹ. تو میں نے ان سے کہا جی لیکن ہے تو صحیح، لیکن میں بیٹھوں کہاں؟ تو وہ پھر بڑی مجبوری سے آگے آئے کیونکہ وہ بڑے ریلیکسڈ جو ہے وہ انٹری پہ کھڑے ہوئے ویلکم کر رہے تھے. دیٹ واز اے گڈ تھنگ. لیکن جب ان کو میں نے کہا کہ اچھا جی میری سیٹ تو آکیپائڈ ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ پھر آگے آئے اور انہوں نے مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ میری سیٹ ہے، میری پیڈ سیٹ ہے اور مجھے یہاں بیٹھنا ہے. تو یہ جو صاحب ہیں یہ اپنی سیٹ پہ کیوں نہ ایڈجسٹ ہو جائیں تو معاملہ ذرا آرام سے ریزالو ہو جائے گا. تو بہرحال مجبوری کا نام شکریہ. میں جو کھانا اور جو سنیکس دیتے ہیں آئی تھنک پرزنرس کو بھی اس سے بہتر کھانا ملتا ہوگا. اگر وہ براؤنی تھی تو وہ ایسی تھی جیسے براؤن کلر کا پتھر ہوتا ہے. کھانے کے نام پہ رائس، بیچ میں کوئی پتلی سی دال اور ایک آدھ بیف کا پیس مجھے نظر آیا، اور ٹیسٹ تو ایسا تھا کہ آپ ٹیسٹ کریں اور آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور جو چیز وہاں پہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو جب مجبوری کی حالت میں ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے تو وہ جو ایکچوئل ٹوائلٹ سیٹ جو کموڈ ہوتا ہے وہ دیوار سے اکھڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ ریڈ کلر کے کوشن کے ٹیگز، ٹیپس چپکائی ہوئی تھی کرو نے. آئی ڈونٹ نو مینٹیننس کرو نے کس نے. تو لیکن آپ کو دیکھ کے تھوڑا شوق لگتا ہے، اور وہ آپ جب اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ پورا آگے کی طرف دیوار سے اکھڑا ہوا تھا تو وہ آگے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیسنجر سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کہ جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو پائلٹس ہیں وہ انتہائی ایکسپرٹ ہیں. فرام ٹیک آف ٹو لینڈنگ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اٹ واز دا اسموتھسٹ فلائٹ ایور. بیچ میں ٹربولنس بھی آئی کیونکہ نومبر کا مہینہ تھا اور بیچ میں موسم خراب بھی تھا، ہوائیں بھی چلتی ہیں اس ٹائم پہ، اور ٹربولنس آیا. لیکن اٹ واز ہینڈلڈ ویری نائسلی بائی دا پاکستانی PIA انٹرنیشنل فلائٹ پائلٹس. تو ان کی ایکسپرٹیز از ریئلی انکریڈیبل. اچھا جی، اب جو ہے وہ اسلام آباد میں پلین لینڈ ہوتا ہے. جو ہے وہ امیگریشن کے صرف 2 کاؤنٹرز کھلے ہوئے تھے اور لمبی لائنس تھیں. تو بہرحال کوئی ایسی انہوں نے وہ کوشش نہیں کی ہوئی تھی کہ ہم اور کاؤنٹرز کھول دیں تاکہ پیسنجرز کو پرابلم نہ ہو. اچھا بہرحال لائن میں کھڑے میں نے ایک چیز یہ آبزرو کی کہ جو امیگریشن کاؤنٹر پہ جو امیگریشن آفیسر بیٹھے ہوئے تھے وہ خاموش سروس دے رہے تھے. کسی سے انہوں نے ہائی، ویلکم، سلام کچھ بھی نہیں کیا. اچھا وہ ایسے ہاتھ لہراتے اور پیسنجرز ان کو پاسپورٹ پکڑا دیتے. وہ ایسے ہاتھ لہراتے تو پیسنجرز کیمرے کے آگے ہو جاتے. اس کے بعد وہ پاسپورٹ سٹیمپ کر کے اور پیچھے رکھ رہے تھے تاکہ آپ وہیں سے نکلیں اور اپنا پاسپورٹ اٹھا کے اور آپ چلے جائیں، بھگت گئے. تو جب میری باری آئی تو اسی طرح ہوا، اور تب تک میں کافی ایکسپیرینس ہو چکی تھی دیکھ کے کہ اچھا اس طرح آج امیگریشن ہمارا کلیئرنس ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے ایسے کیا تو میں نے اپنا پاسپورٹ ان کو دے دیا. پھر انہوں نے اس کو جو ہے دیکھا اور پھر ایسے کیا تو میں کیمرے کے آگے ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے اس کو سٹیمپ کر کے پیچھے رکھ دیا کہ میں وہیں سے کاؤنٹر سے گھوم کے نکلوں، اپنا پاسپورٹ اٹھاؤں اور باہر چلی جاؤں. تو اس موقع پہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ خاموش سروس دے رہے ہیں. تو بولے ابھی بھی نہیں، اور صرف ایسے کیا کہ کیا مطلب. تو میں نے کہا PIA نے کوئی پالیسی چینج کی ہے بغیر بولے سروس دینے کی یا خاموش سروس کی، یا آپ نے کوئی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے آج اسپیشل. پھر وہ ایک دم سے تھوڑے سے شرمندہ ہوئے، اور ان کی شرمندگی والے جب آثار ان کے فیس پہ آئے تو میں نے ان سے کہا دیکھیں ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں نا، مجبوری میں رہتے ہیں. مجبوری ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق وہاں لکھا ہوا ہے. اگر ہمارا بس میں ہو تو اپنا ملک، اپنے لوگ، اپنی مٹی چھوڑ کے کوئی کہیں نہ جائے. پاکستان آتے ہیں تو ہم بڑے شوق اور بڑے پیار سے پاکستان آتے ہیں، اور یہاں کی ہر چیز کو دیکھ کے ہمیں پیار آ رہا ہوتا ہے، اور ہم وہ ٹائم میکسیمم جو ہے نا وہ فیل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا آ کے ہمیں
अच्छी सर्विस दे दें, प्यार से हमें वेलकम कह दें या खामोशी की ज़बान छोड़ के 2 लफ्ज़ बोल दें तो बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्र है कि इस मौके पे उन्होंने मेरी बात का थोड़ा-सा लाज रखा और उन्होंने कहा, वो थोड़े शर्मिंदा, वो कहते हैं नहीं, नहीं सॉरी और वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने कहा देखिए यही आप अगर आप कह दें तो यकीन करें हमारे सफ़र की थकन उतर जाएगी और हम अपनों से मिलने के लिए हम एकदम से फ्रेश हो जाएँगे। तो उसके बाद एक सामान लेने का जो मरहला था वो उससे भी बड़ा मरहला था। 2 घंटे मुझे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा सामान लेने के लिए। आने में ही 1 घंटा लगा और फिर वो कलेक्ट करने में और मेरी बारी आने तक बहुत टाइम लग गया। तो थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीआईए के बस में हैं, जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे बिज़नेस भी बढ़ेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जब आप लोगों को खुशी देते हैं ना, तो आपको खुशी मिलती है। तो और आपका बिज़नेस और तरक्की करता है और बढ़ता है। एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस में भी कोई ऐसी बात आई हो जिसको आप वर्थ शेयरिंग समझते हो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, शेयर करें। टेक केयर।